بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2374 ہے اور آج سورۃ الماعون مکیہ کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ارأیت بھلا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص کو جو یکذب جھٹلاتا ہے بالدین جزا کو، فذلک الذی تو یہ وہ ہے جو یدع الیتیم دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض اور وہ شوق نہیں دلاتا علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے پر، فویل للمصلین ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین ہم وہ جو عن صلاتہم اپنی نماز سے ساہون غفلت کرتے ہیں، الذین ہم وہ جو یراؤن دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون اور وہ روکتے ہیں الماعون استعمال کی معمولی چیزیں۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزی جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ ان 7 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے؟ دوسری بات، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تیسری بات، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ چوتھی بات، بڑی خرابی ہے وہ نماز پڑھنے والوں کی جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ پانچویں بات، دکھاوے کی خاطر نماز پڑھتے ہیں۔ چھٹویں بات، دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے قریش مکہ کو بھوک کے عالم میں کھلایا اور انہیں اس رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ جس رب نے انہیں کھلایا اسی کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو کھلانا یہ حق ہے۔ جو اس حق کا انکار کرتے ہوئے مساکین کو نہیں کھلائے گا وہ گنہگار ہوگا، اور گنہگار کا انجام آخرت میں برا ہونے والا ہے۔ اسی حقیقت کو اس صورت میں بیان فرمایا گیا اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جو کوئی اس رب کی عبادت سے، جبکہ اس نے اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، منہ موڑے گا، اس کا بھی قیامت کے دن خسارہ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کا، حساب و کتاب کا، جزا و سزا کا انکار کرتا ہے؟ ایک اتنی تعجب کی بات ہے کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا، بھوک کے عالم میں کھانا دیا، خوف کے ماحول میں امن دیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے ان کے اعمال کا حساب لے؟ پھر اس شخص کی حماقت تو دیکھو کہ یہ یتیموں کو جھڑکتا اور دھکے دیتا ہے، جبکہ ان کے پاس اس مال سے کچھ حصہ مانگنے کے لیے آتا ہے۔ جب ان کے پاس کچھ نہیں تو پھر دینے میں بخل کیوں؟ یہ تو رب کا ہے، تھوڑی ہی ان کا ہے۔ حقیقی مالک اور خالق تو رب ذوالجلال، یہ تو عاریتاً عارضی طور پر مالک ہے۔ کیا ان کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ روزی کو اللہ کی منشا و رضا کے بغیر حاصل کر پائیں؟ نہیں، تو پھر یہ لوگ کیوں یتیموں اور مسکینوں کو اس اللہ کے دیے مال میں سے دینے سے انکار کرتے ہیں؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ نہ تو خود یہ کسی محتاج اور غریب کو دیتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو دینے کی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ یہ لوگ دینے والے کو روکتے اور ٹوکتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 34 میں بھی فرمایا گیا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 17 اور 18، 17 اور 18 میں بھی فرمایا گیا، كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ تم لوگ ایسے ہو کہ غریبوں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، جبکہ تم میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یقیناً اس کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ ان آیتوں کے شان نزول سے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ آیتیں عاص بن وائل السہمی کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ ابو جہل کے بارے میں، اور بعض نے کہا کہ عمر بن عائد، اور بعض نے کہا کہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ بتانا یہ مقصود ہے
کہ یہ سارے کے سارے کام گناہ کے ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیسے لوگوں کی قیامت کی دن خرابی ہونے والی ہے جو اپنی نمازوں کے ساتھ غفلت برتتے ہیں۔ نمازوں کے ساتھ غفلت برتنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں ادا ہی نہیں کرتے، دوسرا یہ کہ ادا تو کرتے ہیں لیکن جس طرح جس خشوع اور خضوع سے ادا کرنا چاہیے اور جس اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے ویسے ادا نہیں کرتے، بلکہ اس کے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں، بلکہ محض سر سے بوجھ اتارنے کے لیے بے دلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی گناہ اور قیامت کے دن ہلاکت کا سبب ہے۔ اور ایسے لوگوں کی بھی قیامت کے دن خرابی ہونے والی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ان کے بارے میں کہیں کہ یہ بہت بڑے نمازی ہیں۔ عبادت کا تو حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اگر اس حق کو کوئی ادا نہ کرے تو اس کا وبال قیامت کے دن اسی پر پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔